السلام علیکم ڈیپ کال کے معزز دوستو، آج کی یہ ویڈیو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام پر مبنی ہے، جس میں ہم آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھنے اور اس کے ثواب اور فضیلت کے بارے سے آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سوگ منانا اور رونا شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل ڈیپ اقوال سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ملتی رہیں۔ ڈیپ کال کے معزز دوستو، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے محترم مہینے پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی شمار ہے۔ ان تمام مہینوں کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ان میں اعمال صالحہ کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ان میں گناہوں سے بچنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان محترم مہینوں میں ظلم کا گناہ دوسرے مہینوں میں ظلم سے زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے، لہٰذا محرم کے مہینے اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ محرم کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس ماہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کا شرف اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، لہٰذا 10 محرم کا دن اسلامی تاریخ میں ایک بڑا اور محترم دن ہے۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ثواب کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ کے یہود کی مخالفت کرے۔ میرے پیارے ناظرین، 10 محرم الحرام کو رونا جائز ہے کہ نہیں، اس کا شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے؟ تو پیارے دوستو، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، مجھے ایک خاص فرشتہ ملنے کے لیے آ رہا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اتنے میں گھر کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت ام سلمہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اندر جانے سے روکا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام رونے لگ پڑے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بازو چھوڑ دیا، اور آپ علیہ السلام سیدھا جا کر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زور سے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آواز سن کر رہا نہ گیا، تو آپ دوڑی اندر گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر بولی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا ہوا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے روتے فرمانے لگے، ابھی جو فرشتہ آیا تھا اس نے بولا کہ آپ کے اس نواسے کو
آپ کی امت کے لوگ بڑی بے سے قتل کر دیں گے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو ناظرین، اس بات سے ثابت ہوا کہ غم حسین علیہ السلام میں رونا میرے نبی کی سنت ہے، اور غم حسین علیہ السلام میں رونا ثواب کا کام ہے۔ وہ دل ہی نہیں جس دل میں حسین علیہ السلام کا غم نہ ہو، وہ آنکھ ہی نہیں جو غم حسین میں نم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام میں نیک اور صالح اعمال کرنے اور غم حسین میں رونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، شکریہ۔